الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری مطبوعہ احمدی کا صفحہ نمبر 52 ہے، اس میں باب باندھا ہے باب الصلاۃ فی القمیص والسراویل، اور اسی طرح پورے باب کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ نماز کے جائز ہونے کا بیان سلی ہوئی چادر ہو یا چھوٹی چادر یا پھر جبہ وغیرہ میں نماز پڑھنا، اس کے بارے میں نماز پڑھنے کا جواز ہے، یعنی کہ قمیص میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے، سلوار میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے، جبے میں کوٹ وغیرہ میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے، اور پجامے وغیرہ میں بھی نماز پڑھنے کے جواز کا بیان امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے۔ باب کی آپ کو سمجھ آ گئی ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے نیچے جو حدیث بیان کی ہے، عن ابن عمر قال سأل رجل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ما یلبس المحرم، کہ محرم آدمی وہ کیا کیا لباس پہن سکتا ہے، کون سا لباس، محرم کس کو کہتے ہیں؟ محرم آدمی جو کہ حج یا عمرے کے لیے احرام باندھتا ہے، حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے، اس کو محرم کہتے ہیں۔ اس پر شریعت اسلامیہ کی طرف سے چند پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یلبس القمیصہ، محرم آدمی جو ہے وہ قمیص بھی نہیں پہن سکتا حالت احرام میں، ولا السراویل، اور سلوار بھی نہیں پہن سکتا، ولا البرانس، اور اسی طرح جس طرح شلوار اور قمیص وہ نہیں پہن سکتا، کوئی زیادہ لمبی چادر بھی وہ آدمی نہیں پہن سکتا، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا ثوبن، اور ایسا کپڑا بھی نہیں پہن سکتا کہ مسہ زعفران ولا ورس، کہ جس کو زعفران یا ورس بوٹی وغیرہ نے چھوا ہو، یعنی کہ خوشبو وغیرہ لگی ہو۔ فمن لم یجد النعلین، اور جو شخص جوتا وغیرہ نہیں پاتا، فلیلبس الخفین، تو یعنی کہ پہننے کے لیے بس وہ موزے پہن لے، اور وہ بھی یہ شرط ہے کیونکہ موزہ بھی نہیں نہ پہن سکتا محرم آدمی، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا مِنَ الْكَعْبَيْنِ، دونوں موزوں کو ٹخنوں سے یعنی کہ اوپر سے کاٹ کر جس طرح جوتی بنائی جاتی ہے اس طرح بنا لے، تو پھر اس کے لیے درست ہے۔ تو اب آپ کے سامنے وہ حدیث، پہلے نمبر پر تو باب یہ ہے کہ آدمی کو شلوار میں، قمیص میں، جبے میں، کوٹ میں نماز پڑھنے کا جواز، اس پر امام بخاری کا باب ہے، اور حدیث یہ بیان کی ہے کہ حالت احرام والا آدمی نہ تو شلوار پہن سکتا ہے، نہ قمیص پہن سکتا ہے، نہ جبہ وغیرہ پہن سکتا ہے، نہ وہ موزے پہن سکتا ہے۔ تو اب اس پر منکرین حدیث نے یہ اعتراض کیا ہے کہ باب کی حدیث کے ساتھ یعنی کہ کوئی مطابقت نہیں ہے، کیونکہ باب تو جواز صلاۃ فی القمیص والسراویل وغیرہ کی بابت یعنی کہ ہے، تو لیکن جو ہے حدیث، تو حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ احرام والا آدمی وہ سلی ہوئی چادر، لمبی کلائی اور زعفران اور ورس کا رنگا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، تو یہ دونوں باب اور حدیث میں مطابقت نہیں ہے، کیونکہ باب میں جواز ہے ان چیزوں کا، اور حدیث میں حالت احرام والوں کے لیے ممانعت ہے ان چیزوں کی۔ تو ہم اس حدیث کی مطابقت اس طرح بیان کرنا چاہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کو باندھ کر دو روایات بیان کی ہیں۔ تو پہلی روایت میں جو استنباط ہے وہ بالکل وضاحت کے ساتھ موجود ہے، اور بلکہ جواز صلاۃ فی القمیص والسراویل کی بابت صریح استنباط ہے، اور لہذا رہی وہ روایت جس پر معترضین نے، منکرین حدیث نے اعتراض کیا ہے، وہ یہ ہے، انہوں نے اعتراض، ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں حالت احرام والے کے لیے ان چیزوں کی ممانعت ہے،
تو اس کا مفہوم مخالف یہ بتاتا ہے کہ یہ ممانعت صرف حالت احرام کے لیے ہے، جو حالت احرام میں نہیں ہے، دوسرا آدمی ہے جس نے احرام کی حالت میں نہیں ہے، تو وہ اگر عبادت کرنا چاہے شلوار میں، قمیص میں، باقی چیزوں میں عبادت کر سکتا ہے۔ تو یہ ہے امام بخاری کی حدیث کے ساتھ مطابقت۔ دوبارہ سنیے، باب میں حدیث میں حالت احرام کی حالت میں جن لباسوں پر پابندی لگائی گئی ہے، اس کا مفہوم مخالف سوچئے کہ اگر حالت احرام نہیں ہوگا، حالت احرام کے علاوہ جو بھی حالتیں ہوں گی، تو ان حالتوں میں شلوار سے، قمیص میں، جبے وغیرہ میں اور اسی طرح موزوں میں آدمی نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ ہے باب کی حدیث کے ساتھ مطابقت۔ تو اس کے علاوہ باقی روایات سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شلوار اور قمیص میں نماز پڑھایا کرتے تھے، اور اسی طرح موزوں وغیرہ، موزوں میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ موزوں میں مسح کس لیے کیا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ تو اصل میں مقصد ان لوگوں کا یہ ہے کہ وہ حدیث اور باب میں اختلاط ڈال کر لوگوں کو یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو صحیح بخاری لکھی ہے اور تبویب بیان کی ہے اور حدیثیں بیان کی ہیں، ان کی آپس میں مناسبت نہیں ہے، لہذا ہمیں یہ کتاب کافی و وافی نہیں ہے، اور لوگوں میں یہ بات ذہن میں ڈال کر لوگوں کو حدیث سے دور کرنا مقصود ہے۔ دوسرے نمبر پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری کی حدیث نمبر 1497 روایت بیان کی ہے، اور اس پر باب باندھا ہے، باب ما یستخرج من البحر، یعنی کہ بیان ہے حکم اس شے کے کہ جو دریا سے نکلتی ہے، یعنی کہ جو چیزیں دریا وغیرہ سے نکلتی ہے ان کے بارے میں باب کا بیان ہے، اور آیا کہ اس میں زکوٰۃ